میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 30 اکتوبر 2026 عیسوی بمطابق 26 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز بدوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ قوم کی ترقی اس وقت تیز ہوتی ہے جب اس کے شہری صحت مند ہوں۔ ہماری حکومت نے غریبوں کے لیے 5 لاکھ روپے تک کے طبی اخراجات برداشت کرنے کا اہم فیصلہ کیا۔ ہماری ضمانت کے مطابق 70 سال سے زیادہ عمر کے تمام بزرگوں کا آیوشمان یوجنا کے تحت احاطہ کیا جائے گا۔ ہمارا عزم ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے۔ اس سال کی دیوالی خاص ہوگی کیونکہ بھگوان رام 500 سال بعد ایودھیا میں اپنے مندر میں بیٹھے ہیں۔ کئی نسلوں نے اس دیوالی کا انتظار کیا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہے یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات اور طویل انتظار کے بعد جموں کشمیر اسمبلی کا 5 روزہ اجلاس 4 نومبر سے شروع ہوگا۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ کے ایوان نے اس سلسلے میں عارضی کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ کیلنڈر میں شامل شیڈول کے مطابق 4 نومبر یعنی پہلے دن اسپیکر کا انتخاب اور لیفٹیننٹ گورنر کا ایوان سے خطاب ہوگا۔ کل ایس کے آئی سی سی سے بوٹنیکل گارڈن تک عام لوگوں کے علاوہ اسکولی بچوں، حکام اور مختلف طبقوں سے وابستہ لوگوں نے سردار والو بھائی پٹیل کے جنم دن پر رن فار یونٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس موقع پر ہری جھنڈی دکھا کر رن فار یونٹی کو روانہ کیا۔ ملک کے لوگ اب متحد سال 2047 تک ہندوستان کو مکمل ترقی یافتہ تبدیل کرنے کے لیے وقف۔ یہ سردار پٹیل تھے جن کی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے آج ہندوستان دنیا کے سامنے متحد اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ امت شاہ۔ اخنور جڑپ 2 مزید ملیٹنٹ از جان۔ ہلاکتوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا کتا بھی ہلاک۔ جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری۔ ابھی تک آپ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کل سے جو ہے یہاں پہ 3 ٹیررسٹ اسپاٹ کیے گئے۔ جیسے انفارمیشن ملا تو ہماری جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، آرمی، پولیس، سی آر پی ایف، سبھی کو موبلائز کیا گیا اور امیڈیٹلی اس ایریا کو کارڈن کیا گیا۔ کارڈن کے بعد جو ہے انکاؤنٹر شروع ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک ٹیررسٹ جو ہے نیوٹرلائز ہوا تھا، رات ہو گئی تھی، رات کو ہم نے آپریشن بند کیا، ایریا کو کارڈن کر کے رکھا۔ مارننگ میں پھر سے ہم نے سرچ شروع کیا تو کنٹیکٹ ہوا۔ کنٹیکٹ میں کراس فائرنگ میں انکاؤنٹر میں 2 اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہوئے۔ سو فار ابھی 3 ٹیررسٹ جو ہیں نیوٹرلائز ہوئے ہیں۔ ہماری طرف سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی انجری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو سرچ آپریشن ہے ابھی جاری ہے۔ جیسے ڈیڈ باڈیز ریٹریو ہوں گی، ایریا صاف ہوگا، اس کے بعد جو ہے ایک آفیشیل پریس بریف جو ہے بعد میں آپ کو۔ تھینک یو۔ نئی دلی میں آرمی کمانڈروں کی کانفرنس سے وزیر خارجہ جے شنکر کا خطاب۔ قومی سلامتی کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے پوری حکومت کا نقطۂ نظر اہم۔ فوج ترقی پسند، آگے نظر آنے والی، موافقت پذیر اور مستقبل کے لیے تیار۔ جے شنکر۔ موسم پھر بدل گیا۔ میدانی علاقوں میں جم کر بارشوں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری۔ وادی سردی کی لپیٹ میں، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں اور برفباری کی پیشن گوئی۔ 30 اکتوبر سے موسم بہتر ہوگا۔ رواں ماہ کے آخر تک میدانی علاقوں میں برفباری کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات۔ جموں کشمیر میں ملیٹنسی سرگرمیوں میں اچانک اضافہ۔ فوج نے رجوری اور پونچھ میں کنٹرول لائن پر نگرانی بڑھا دی۔ تکنیکی اور دستی طریقوں سے تمام گھنے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی آپریشن تیز۔ کل سری نگر کے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنی نوعیت کا پہلا پبلک دربار منعقد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر سکمز
سیکٹری محمد اشرف گنائی کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان اور عام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر عام لوگوں نے شرکت کر کے اسپتال میں درپیش آنے والے مشکلات کا کھلے عام اظہار کیا۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا ایز ڈائریکٹر سکمز، اس وقت میں نے اپنا ایک روڈ میپ ویژن ڈاکیومنٹ سکمز کے لیے بنایا ہوا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سکمز از این انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ خالی ایک ہسپتال نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریننگ ٹیچنگ سینٹر بھی ہے اور ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے میں نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے۔ خاص کر جو پیشنٹ کیئر ہم نے پریارٹی پہ لیا ہوا، اور اس پیشنٹ کیئر میں نے پہلے ایمرجنسی ایریا کو ڈیکنجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں ہم نے ٹرائیج انٹروڈیوس کیا، ہم نے بچوں کی ایمرجنسی کو سپریٹ کیا، ہم نے ایمرجنسی لیب کو وہاں پہ سینٹر میں انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وارڈس میں او پی ڈیز میں آن لائن اپائنٹمنٹس کی کوشش کی، اور وارڈس میں ہم نے بہت سارے اقدامات لیے جس سے ہمیں پہلے پیشنٹ فرینڈلی ہسپتال بنے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم ریسرچ اور ایکیڈمکس پہ زیادہ دیں گے۔ تو آج کا جو دربار تھا، یہ میری پہلی کمٹمنٹ تھی کہ ہم پبلک سے اوپن میں فیڈ بیک لینا چاہیں گے، اور پبلک سے ہم بائی ای میل، بائی واٹس ایپ اور بائی ادر میڈیا لیتے رہے ہیں ابھی تک فیڈ بیک۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سکمز میں ہر کوئی چیز پرفیکٹ ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہسپتال اتنا پاپولر ہے، لوگوں میں اتنے لوگ، یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، لوگ خوش ہیں ہمارے ڈاکٹروں سے، لوگ خوش ہیں ہمارے علاج سے، اسی طرح اتنا رش آتا ہے۔ آپ کو ایک مطلب جلوس لگتا ہے جب آپ ہمارے او پی ڈی دیکھتے ہیں۔ وہ اس بات کی ضامن ہے کہ ہمارا ہسپتال مشہور ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان مشہور ہے، لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ان کو اس میتھڈ کو سٹریم لائننگ کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو سہولت دینے کی ضرورت ہے۔ وادی کشمیر میں ٹرین کی زد میں آ کر انسانی جانوں کا ضیاع جاری۔ بڑگام میں نوجوان ٹرین کے نتیجے میں آنے کے بعد جان بحق، لوگوں میں شدید ناراضگی۔ شمالی ریلوے پر لگایا حادثات کو کم کرنے کے لیے غفلت برتنے کا الزام۔ اطلاع کے مطابق حادثے میں لقمہ اجل ہونے والے 17 سالہ حافظ قرآن کی شناخت نذیر احمد کے بطور ہوئی ہے۔ حادثے کی خبر سنتے ہی تمام بڑگام کا علاقہ، خصوصاً رسو جو اس کا آبائی علاقہ ہے، ماتم کنان ہوا۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں حافظ قرآن کا نماز جنازہ ادا کر کے اسے پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹنل کے آر پار سڑک حادثات۔ سونامرگ میں گاڑی ٹینکر سے ٹکرائی، شہری لقمہ اجل، دوسرا زخمی۔ ایچ ایم ٹی عمر آباد حادثے میں زخمی دوسرا شہری اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا، تیسرے کا علاج جاری۔ ادھمپور میں گاڑی حادثے کی شکار، 26 نرسنگ طلباء سمیت 30 افراد زخمی۔ کشتواڑ میں ٹپر کی ٹکر سے 2 راہگیر لقمہ اجل۔ ایس پی کالج سری نگر کے قریب 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا، تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کے بعد طالب علم زخمی، اسپتال منتقل۔ کل جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ مختلف ایسوسیشنوں کے سربراہوں نے ایس اجیت سنگھ کو بحیثیت جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن چیئرمین مقرر ہونے کی حمایت کا اعلان کیا۔ چیئرمین ایس اجیت سنگھ نے بحیثیت چیئرمین حمایت حاصل کرنے پر تمام ٹرانسپورٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹرانسپورٹروں کے تمام مسائل حل کروانے کا وعدہ کیا۔ دیکھ رہے ہو پچھلے 1.5 سال سے اجیت سنگھ 2 سال سے اجیت صاحب ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن چلا رہے ہیں JNK کی، چونکہ ہم لوگ جو اس میں آپ دیکھ رہے ہو پورے کشمیر کی ریپرزنٹیشن ہے، ہر ڈسٹرکٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، اور جہاں جو ہمارے سٹی ہے، سٹی سے
70% जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर आपके सामने, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो सोमोज हो, मैक्सी कैब्स हो, टूरिस्ट कैब हो, टेम्पो एसोसिएशन हो, या हमारे टूरिस्ट एसोसिएशन के बाकी जो हमारे शाखे हैं वो सब है, आप उन सब को अपने सामने पा रहे हो। वजह एक ही है कि हमारी जो पूरे जितने भी कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, हम अपना सपोर्ट अजीत साहब को दे रहे हैं एज ए चेयरमैन J&K। और ये हमने पिछले एक हफ्ते से मीटिंगें चल रही हैं। मीटिंगों में तय पाया गया कि पिछले 2 साल से जो अजीत साहब ने काम किया है, और हम देख रहे थे कि शाना बशाना ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े थे। बेशक हम कॉन्फेडरेशन अलग एक अपना काम कर रही थी, लेकिन उसको देखने के बाद आज हम सब मिलकर यहाँ कायल हो गए इसके, और इनको हम आइंदा चेयरमैन JK वेलफेयर एसोसिएशन का उनको सपोर्ट दे रहे हैं, और जितनी भी तंजीमें यहाँ खड़ी हैं सब इनके सपोर्ट में। चक वाजू कुंड में आग की वारदात, गाँव खाना जलकर खाकिस्तान, कोई जानी नुकसान नहीं। और आखिर में ये खबर कि गोजर बकरवाल एम्प्लॉइज एसोसिएशन का वफद काबीना वजीर जावेद अहमद राना से मुलाकात हुआ। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।